بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے چاند کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ چاند کے ثبوت کے لیے کتنے گواہوں کا اعتبار ہوگا، مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف رمضان المبارک کے چاند کے لیے ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وقال الألباني صحيح، ارواء الغليل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16۔ یعنی لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں، رواہ ابو داود و ترمذی وغیرہ۔ اور شوال و عید کے چاند کے لیے 2 عادل مسلمانوں کی شہادت ضروری ہے۔ عبد الرحمن ابن زید ابن خطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے مشکوک دن کے بارے میں خطبہ دیا تو فرمایا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، ان سے سوالات کیے ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، اور چاند دیکھ کر ہی حج کے اعمال ادا کرو، اور اگر بدلی ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کرو، اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں تو روزہ رکھو اور افطار کرو، رواہ ابو داود و اخرجہ النسائی وغیرہ۔ اور امیر مکہ حضرت حارث بن حاتب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم اعمال حج و قربانی نہ کریں مگر چاند دیکھ کر، اور اگر ہم چاند نہ دیکھیں اور 2 عادل گواہی دیں تو ان کی شہادت کی بنا پر ارکان حج ادا کریں، رواہ ابو داود والدارقطنی وقال هذا اسناد متصل صحیح وصححہ الالبانی ایضا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے اور توڑنے کے لیے 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے، مگر ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی مذکورہ بالا احادیث سے رمضان المبارک کے چاند کا ثبوت مستثنیٰ ہو گیا اور عید کا چاند اپنی اصل پر باقی رہ گیا، کیونکہ اس کے استثناء کی کوئی دلیل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔